امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کا مکمل کنٹرول سنبھالنے، دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے 20% ٹیکس لینے کا عندیہ دے دیا۔ نئے طریقہ کار کا عمل فوری شروع کیا جائے گا۔ ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکنے کے لیے ہے۔ صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ امریکی میڈیا فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، آبنائے ہرمز کھلوانے کا معاوضہ ہوگا، کوئی توقع نہ رکھے، مفت میں سیکیورٹی دی جائے گی۔ جن ممالک کو ہرمز سے فائدہ ہوتا ہے وہ خوشحال اور ہمارے اتحادی ہیں۔ اہم آبی گزرگاہ کا محافظ فرشتہ بننے پر معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ ہمارا ایران سے معاہدہ ہوا جو انہوں نے توڑ دیا۔ ایرانی ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے 10 معاہدے ہو چکے ہیں، اس لیے اب ہم ایران پر بہت سخت وار کرنے جا رہے ہیں۔ ایرانی مسلح فوج کی امریکہ کو آبنائے ہرمز میں مداخلت نہ کرنے کا الٹیمیٹم۔ آبنائے ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ کسی ملک نے امریکہ سے تعاون کیا تو ایران کے خلاف جنگ تصور ہوگی۔ کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیل جائے گی۔ اس کی مکمل ذمہ داری امریکہ اور اتحادیوں پر عائد ہوگی۔ سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا واضح پیغام۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، امریکی حملوں کے بعد اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی۔ امریکہ معاہدے پر عمل نہیں کرتا تو ایران بھی وعدوں پر عمل نہیں کرے گا۔ باہمی معاہدوں پر عمل دونوں فریقین کی یکساں ذمہ داری ہے۔ ایران کو دفاع پر مورد الزام ٹھہرانا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں آگ کے شعلے پھر سے بلند۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکہ کی ایرانی ساحلی شہر بندر عباس، جزیرہ قشم، سریب اور جاسک میں بمباری۔ امریکی سینٹ کوم نے دعویٰ کیا ایرانی فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون سمیت چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ صوبہ خوزستان کے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا شہر آبادان پر امریکی حملے میں 2 افراد شہید، 3 زخمی ہوئے۔ ایران نے جوابی کارروائی میں اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن کی پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل سٹوریج اور فیول ٹینکس پر حملہ کیا۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوج کے ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور فیول سٹوریج ٹینکس کو تباہ کر دیا۔ احمد الجابر فوجی اڈے پر FPS ریڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد نے مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ شہباز شریف کہتے ہیں مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ خطے میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے سابق امیر کی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ دکھ کی اس گھڑی میں قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ ہے۔ امیر قطر نے اظہار تعزیت کے لیے دوحہ آمد پر وزیر اعظم اور وفد کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا پاکستانی وفد کا دورہ دونوں برادر ممالک کے گہرے تعلقات کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ قطر مکمل، وطن واپس پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل کے ترکیہ پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سید عاصم منیر دورے کے دوران ترکیہ کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 8 خارجی جہنم واصل۔ مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گرد اپنی کمین گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک انٹیلیجنس بیسڈ مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔
مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پنجاب کے اندر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے سیکورٹی فورسز کے اور پاکستان کے شہداء کے اوپر طنز اور استہزاء کیا. جس وقت سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے ان کے متعلق جتنا کوئی عزت اور احترام کا کوئی تھوڑا بہت عنصر اپنے ذہن میں تھا وہ سارا ملیا میٹ ہو گیا. مولانا فضل الرحمان نے پاک فوج سے متعلق نامناسب بیان دیا. سرحدوں پر خدمات انجام دینے والے جوانوں کے جذبات مجروح ہوئے. ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کا سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے معافی کا مطالبہ. کہا مولانا نے معافی نہ مانگی تو قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں. وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. حکم امتناعی ختم. CDA اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لیں. ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت. انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا. نظر ثانی اپیل دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا. الف لیلا کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے. فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا بہت کچھ عدالتی کارروائی سے باہر لکھا گیا. وفاقی آئینی عدالت نے سندھ میں نئی گانج ڈیم تعمیر کیس کا فیصلہ سنا دیا. ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا. آئینی عدالت نے نئی گانج ڈیم تعمیر میں ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کو کالعدم کر دیا. چیف جسٹس امین الدین خان نے 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا. خواتین کو بااختیار بنانا فقط ایک طبقے کی نہیں پوری قوم کی ترقی ہے. خواتین کا معیار زندگی بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا OIC خواتین وزارتی کانفرنس سے خطاب. کہا خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام میرا خواب ہے. اسلام میں خواتین سے متعلق واضح احکامات ہیں. خواتین کے لیے محفوظ اور مساوی مواقع کی فراہمی پاکستان کی حکومت کی ترجیح ہے. خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے. خواتین کا معاشی اور سیاسی بااختیار ہونا پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے. پاکستان کو OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی پر فخر ہے. OIC کی چیئرمین شپ ذمہ داری اتفاق رائے اور تعاون کے جذبے سے نبھائیں گے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اسلامی سربراہی کانفرنس کے خواتین کے حوالے سے وزارتی اجلاس سے خطاب. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا پاکستان نے خواتین کے تحفظ اور حقوق کے لیے مؤثر قانون سازی کی. خواتین کی تعلیم، ڈیجیٹل شمولیت، کاروبار اور مالی خود مختاری کے لیے پرعزم ہے. وزیر IT شیزا فاطمہ کہتی ہیں خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے. طالبات کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کلثوم بائی والکا اسپتال میں HIV کیس کا جائزہ اجلاس. تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی. انفیکشن کنٹرول اور طبی طریقہ کار میں سنگین خامیوں کا انکشاف. اسپتال عملے کے 37 افسران اور ملازمین کو معطل کر دیا گیا. HIV متاثرہ بچوں اور خاندانوں کے لیے 2 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ قائم کر دیا گیا. دوسری جانب لاڑکانہ میں بچوں میں ایڈز کا مرض بے قابو. ایڈز ٹریٹمنٹ سینٹر پر 6 ماہ میں 230 سے زائد بچے HIV پازیٹیو رپورٹ ہوئے. حکومتی کاوشوں سے سندھ جدید، خوشحال اور سرمایہ کاری کا مرکز بننے جا رہا ہے. معیشت کی مزید مضبوطی، برآمدات میں اضافے اور صنعتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے صوبے میں جاری اور مجوزہ میگا منصوبے جدید انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھیں گے. روزگار، صنعت، تجارت اور عوامی سہولیات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. خیبر پختونخوا حکومت کا اراکین اسمبلی کے لیے متنازع مراعات ایکٹ واپس لینے کا اعلان. صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان نے کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ہدایت پر تمام متنازع شقوں کو واپس لیا جائے گا. ان شقوں کو 1988 کے قانون کے مطابق بحال کیا جائے گا. ایسی کوئی شق پاس نہیں کی جائے گی جو متنازع ہو.
गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, चिल्लास और दयामिर में सैलाबी सूरत हाल। दारेल में फ्लडिंग से घर, मवेशी और तामीराती कंपनी की भारी मशीनरी भी बह गई। थोर, बुनरदास और नयाट में सैलाबी रैले कई घर बहा ले गए। ज़राई ज़मीनों, सड़कों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद मकामात पर राबता सड़कें और शाहराए कराकुरम ट्रैफिक के लिए बंद। उधर पंजाब के इलाके जलालपुर भटिया में मूसलाधार बारिश, गलियां, बाजार और नशीबी इलाके पानी में डूब गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज रवाना। कौमी टीम बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज पहुंचेगी। पाकिस्तान टीम 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2 मैचेस 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे।